تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور آقا کے حضور اپنے کہے ہوئے ایک قصیدے کے چند اشعار جو آپ کے چشم تصور میں جمال مجسم سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول حسن رخ ارض و سماوات کے حسین جمال مجسم کو منعکس کرے گا کہ زلفوں کی چمک تیرگی ہے شب کا ازالہ، جناب زلفوں کی قسم تیرگی ہے شب کا ازالہ، ماتھے کی قسم وجد میں ہے کن کا حوالہ، ہے عرق تیرا کوثر و تسنیم کا پانی، ہے چاند تیرے چہرہ روشن کی نشانی، رخسار کا دل نقطہ الحمد کا خرمن، ہونٹوں کے جلو میں در نایاب کی چلمن، پیشانی اطہر ہے کہ ہے عرش کا درشن، وہ ریش سیاہ جس سے طلوع ہے رخ انور، گویا کہ شب قدر سے نکلا ہے سویرا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ شاعرہ ہوں اور اس وقت اتنی پرذوق محفل ہے کہ ہر خوبصورت لبیں شیریں مزاجی کے ساتھ ایسے خوبصورت اشعار پڑے ہیں کہ میرا دل بھی مہمیز ہو چکا ہے۔ تو شعر یوں نہ پوچھ تجھ پر سلام کہنے میں کیا کشش ہے، کہیں خدائی کہیں خدا ہم نوا ملا ہے، دل شکستہ سے عرش تک ہے تیری رسائی، کہاں سے چل کر کہاں تیرا سلسلہ ملا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خدا عشق نے کونین کے اجالوں کو ایک انتظار مسلسل کی کیفیت میں رکھا۔ اپنے معشوق اپنے محبوب کے عشق کو تو آتشہ کرنے کے لیے خدا نے اول المخلوق نور کو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا۔ انتظار کا لطف اٹھواتا رہا۔ آپ کو علم ہے کہ عشق کی تپش بڑھتی ہے ہجر سے، انتظار آپ کے عشق کی حدت اور حرارت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ گویا خدا نے اپنے محبوب کو آسمانوں کا مسند نشین بنا کر زمین والوں کو خوب تڑپایا، قصیدے لکھ لکھ کے بھیجتا رہا، اور قصیدے لانے والے جو پیامبر تھے انہوں نے آ کے مصطفیٰ کی عظمتیں، جمال، حسن، کمال سب کچھ بیان کرتے رہے۔ آپ ذرا پڑھیے آسمانی کتابوں کو، یہ قصیدہ ہائے حبیب کبریا تھے۔ انجیل میں جملے ہیں کہ وہ آخری نبی کبھی اونچی آواز میں بولے گا نہیں، وہ بجھتے ہوئے چراغوں کی لو بڑھائے گا بجھائے گا نہیں، وہ خاک نشین، وہ انسان دوست، وہ محسن انسانیت۔ یہ تمام کتابوں میں قصیدے لکھتے لکھتے خدا نے بالآخر تمام عالمین کو انتظار کی آخری منزل پر لا کر ختم الرسل، مولا کل، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا کو زمین پر بھیج کر، اور معال عشق سلمان سے اہل یقین جو ظلمتوں میں حرارت کشید کرتے رہے، جنہوں نے آقا کا انتظار کیا، خدا ہمیں بھی اس وقت ان سچے منتظرین میں شمار فرمائے۔ جس کا عالمین کو انتظار کروایا گیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرے آقا نے جس کا انتظار کیا اسے مہدی کہتے ہیں۔ درود پڑھ دیں مہدی دوران کی ذات پر۔ 6666 معجزوں کے ہوتے ہوئے جو آقا اپنے کردار سے، اپنے افکار سے اور اپنے اخلاق سے دین کو منوا لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔
یعنی معجزوں سے نبوت کو نہیں منوایا، اپنی دیانت، اپنی صداقت، اپنی محبت، اپنی طہارت، اپنی شجاعت سے کائنات کو اپنا آپ منوانے والا ایسا سچا حبیب کبریا کے ایک نور اپنی ایک نسل کی گواہی نہیں دے سکتا۔ میرا جان ہزار جان قربان اس حبیب کبریا پر جو ایک نسل نہیں اپنی 12 نسلوں کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہم سب خدا کی رضا کے منتظر ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ذرا خدا سے پوچھو، خدا کہے گا میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ہم خدا کی رضا ڈھونڈتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا ڈھونڈتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب وہ عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ کو خدا راضی دیکھنا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ کسے راضی دیکھنا چاہتا ہے؟ جس سے زہرا راضی اس سے میں مصطفیٰ راضی، جس سے میں راضی، جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی۔ یہ رضا کیا کہہ رہے تھی ابھی محترمہ ہماری بیٹی کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، ذرا پوچھو خدا سے کہ اسے کس کی مرضی چاہیے۔ جس طرح خدا کو مصطفیٰ کی مرضی چاہیے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مصطفیٰ کی مرضی چاہیے، اور مصطفیٰ کی مرضی زہرا ہے جس نے کوثر کی جنت بسا کے دکھا دی ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمارے گھروں کی 4 دیواریوں میں ہمارا دستور اور ثقافت یہ ہے کہ کس کو کیا پسند ہے۔ مجھے گوشت پسند ہے، اس کو فلاں چیز پسند ہے، اس کو فلاں چیز پسند ہے۔ مرضی زہرا ثقافت فاطمی یہ ہے کہ اپنی کوثر کی 4 دیواری میں جو دستور ہو وہ یہ ہو کہ جو خدا کو پسند ہے وہ سارے گھر والوں کو پسند ہے۔ اور جب خدا کی مرضی میں زہرا آپ کی 4 دیواریوں کو بنا لیتی ہے تو پھر آپ کی عظمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ امو ابیہا کی کنیز بنتی ہیں، قلادت الوجود کی کنیز کہلاتی ہے، کوکب دری مصطفیٰ کی کنیز کہلاتی ہے۔ آپ ام الحجج، ام الفضائل، ام السادات، ام الکتاب، ام ابیہا کی کنیز کہلاتی ہے۔ اور زہرا آپ کو آپ کی مرضی سکھاتی ہے، خدا کی مرضی میں خود کو ڈال لو، پھر آقا کی مرضی تمہاری مرضی ہوگی۔ میں تو چونکہ شاعرہ ہوں، محبت سے بہت لینا دینا ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، اور خدا بھی یہی کہتا ہے۔ ابھی ہماری ایک بچی نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا تھا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، رسول بتا دو ان کو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ عشق کروں، تم سے پیار کروں، تو تم آؤ میرے مصطفیٰ کی شبیہ میں ڈھلو۔ میں خدا تم سے یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ اے محمد ان سے کہہ دو تمہارا اتباع کریں، تیرے ہم رنگ ہو جائیں، تیری شبیہ بنے۔ یوں سمجھے کہ وہ مصطفیٰ کی سیرت کا ہم رنگ ہو جانا، آقا کی شبیہ میں ڈھلنے کی کوشش کرنا۔ آپ کو معلوم ہے جس سے محبت ہو اس کی کوئی بھی عادت کہیں نظر آ جائے، اس کی شبیہ کہیں بھی نظر آ جائے۔ حضرت موسیٰ کی نقالی کرتا تھا ایک شخص جس کی شکل حضرت موسیٰ سے ملتی تھی۔ جب پورے فرعونی لشکر کو غرقاب کیا تو اس ایک شخص کو خدا نے بچا لیا۔ موسیٰ نے کہا مجھے تو یہ شخص بڑا برا لگتا تھا، ہمیشہ میری نقلیں اتارتا تھا تو میرا ہم شکل تھا، تو نے اسے بچا لیا۔ خدا نے کہا موسیٰ تجھے کیا پتا کہ اس کی قامت میں اور اس کے خال و خط میں تیری شبیہ چلکتی تھی، میں اسے غرق نہیں کر سکتا تھا۔ تو گویا یوں سمجھیے بڑی خوبصورت ایک عاشقانہ تمثیل ہے۔ مر مٹو اس سے پہلے کہ مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر مٹو، ایسا مر مٹو کہ حلت بفنا ایک کی منزل پہ آ جاؤ۔
ہمارا سلام ان روحوں پر جو حسین کی روحوں میں فنا ہو گئے۔ تم بھی آقا مصطفیٰ کے عشق میں، آقا مصطفیٰ کی روح میں خود کو فنا کر کے دیکھو، منا اہل البیت ہو جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے ایران سے آیا ہوا غریب الوطن مسافر فقط عاشقی لے کر آیا تھا زادِ سفر میں، اسے کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، میرے سلام اس حبیب کبریا پر کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں تو پر جل جائیں، چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ان غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں وہاں جزویت کی منزل پہ نعلین آقا کے پاؤں سے مس ہو کر سدرۃ المنتہا کے پار چلی جائے، یہ فقط جزویت کی منصب کی عظمت و برکت ہے۔ اور منیت پر سلیمان آ جائے تو منا اہل البیت، میرے ہزاروں سلام ان پر جو منیت حقیقی میں لحموں کا لحمی دموں کا دمی الحسین منی وانا من الحسین کی منزل پہ ہے۔ اہل بیت پر درود پڑھ دیجئے۔ گویا عاشقانہ کڑی ہے، خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ چاہتے ہیں زہرا راضی، اور ہم چاہتے ہیں ہماری زہرا راضی۔ خدا کی قسم جناب سیدہ وہ باعظمت خاتون ہے کہ جس نے اس عظیم نکتہ چینی جو ہمارے دوسرے مذاہب کرتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، مرد یہاں طاقتور ہے، نبی بھی مرد ہے، عیسائیوں کے حضرت مریم کا الگ ذکر ہے، یہاں وصی بھی مرد ہے، ولی بھی مرد ہے، نبی بھی مرد ہے، مردوں کی دنیا ہے اسلام۔ انہیں بتلا دیجئے کہ ان تمام مردوں کو جو نبی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ان کا اصل، ان کا سرچشمہ، ان کی سردار، اس نسل کی سربراہ ایک خاتون ہے، فاطمہ زہرا ام ابیہا، کوکب دری مصطفیٰ، کوثر قرآن، لیلۃ القدر اہل بیت، مردوں کی رہنما یہ شہزادی ہے کہ جو مرہم پٹی کر رہی ہیں میدان جنگ میں، اگر دین کے افکار کی بات آتی ہے تو فدق کے ممبر پر کھڑی ہو کر مردوں کی رہنمائی فرما رہی ہیں، قیامت تک مباہلہ میں آ کر رسالت کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے ایک عورت۔ مریم کے لیے، حضرت مریم کے لیے رسول ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، دین مبین میں ایک خاتون ہے جو اپنے روشن چہرے اور اپنی طہارت سے بھری ہوئی چادر کے ساتھ ولایت، توحید اور رسالت کی گواہ بن کر، خدا ہمیں بی بی سیدہ کو راضی کرنے کی توفیق دے۔ اور اس میں سب سے بڑی ظاہری شباہت کیا ہے؟ حضرت علی اکبر نے جو خطبہ دیا روز عاشور، اس میں علی یوسف کربلا فرماتے ہیں کہ تم نے میرے نانا کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو جس کی شبیہ اپناتا ہے اسی کے ساتھ معشور ہوگا۔ یعنی مولا تو یہ بتا رہے تھے کہ میں صرف شبیہ نہیں ہوں، میں کل کا کل مصطفیٰ آیا ہوں۔ مگر معصومین کی روایت رہی ہے، وہ ہمارے لیے بھی کچھ کہتے ہیں، تو مولا نے یہ حدیث رسول، اپنے جد رسول کی حدیث سنا کر آپ کو متوجہ کر رہی ہوں، آپ کس کی شباہت میں ہیں؟ اگر اس طرح میری بیٹیاں جو سامنے موجود ہیں زہرا کی چادر کے سائے میں ہیں تو خدا کو وہ زہرا کی کنیزیں نظر آتی ہیں۔ خدا زہرا کی کنیزوں کو رنگ برنگا اشتہار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ انہیں باوقار دیکھنا چاہتا ہے، خدیجہ کی طرح جو عالمی ٹریڈ کی ملکہ ہے مگر با پردہ، با وقار، با حجاب ہے۔ پردے کو کوئی قید تصور مت کیجئے، پردہ ایک با وقار لباس ہے جس کا احترام ہوتا ہے،
جس کی عزت ہوتی ہے، ہمیشہ مکمل باپردہ خاتون کو برا مرد بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہی حدیث آقا کی کہ جس کی شبیہ اپناؤ گے وہیں جاؤ گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تم مغرب کی تقلید میں ویسے لباس پہن کر لوگوں کے سامنے اشتہار بن کر آؤ، اپنی عزت گھٹاؤ، اپنے وقار کا سودا کرو، خدا تو تمہارے قدموں میں جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا تمہیں قدموں میں جنت بچھاتا ہے، تمہیں اپنا مجازی انسان عطا کرتا ہے جسے تم نے حقیقی انسان کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اتنا بڑا مان، اتنا بڑا یقین ہے خدا کو تجھ پر کہ اپنا مجازی یعنی نام نہاد انسان دوں گا، اور یہ عورت اسے اپنی طاقتور تربیت کے ساتھ ایسی مربی بن کر اسے اس ارتقاء کی طرف لے جائے گی جہاں اللہ نے انسان کو انسان پیدا نہیں کیا، انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، اور بنانے والی ایک عورت ہے۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کنیزان جناب زہرا کو اپنی اپنی کوثر کی 4 دیواریوں میں زہرا کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے یہ حجاب جناب سیدہ کے سائے میں کھڑا ہونے کے لیے ہمارا سب سے بڑا راستہ ہوں۔ گناہ معاف کرنے والا خدا ہے، اور شفاعت کبریٰ کی مالکہ بھی وہی ملکہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔